ہاتھوں میں زرد رنگ کا نظر نہ آنے والا خط ہے، اور اس خط میں لکھا ہے کہ وہ ایک ایک دن جو پوری پوری صدی پہ محیط تھا وہ اپنی الٹی گنتی گن رہا ہے۔ ایک صدی کا بوجھ ایک دن کے کاندھوں پہ آن گرا ہے، ایک صدی کا بوجھ ایک دن کے کاندھوں پہ آن گرا ہے۔ اس صدی میں دو پل محبت کے اعتراف کے بھی تھے، مگر وہ اتنے طاقتور تھے کہ ان کی کٹیا بنا کر ساری زندگی اس میں بسر ہو سکتی تھی۔ اس میں ہجر کی وہ سختیاں اور وہ گرمیاں بھی تھیں کہ جو عہد رفتہ کی کربلا میں لا کھڑا کرتی تھیں، جب حشاش بشاش چہرے کے پیچھے کوئی جھریوں زدہ عورت بین ڈال ڈال کے روتی ہو، جب جاڑے کے موسم میں اس کے ذکر سے ہتھیلیاں، رخسار اور آنکھیں دہکتا تنور بن جائیں، اور جب اس کے ہونے اور نہ ہونے کے درمیان موجود ارتعاش کو محسوس کر کے ایک ذی عقل شیزوفرینیا کے زیر اثر آ جائے، جب دل پر الہام اترنے لگے اور رگوں میں دوڑتا پھرتا خون منجمد ہو کر جسم پہ کسی ملیریا کے مریض کی طرح کپ کپاہٹ طاری کر دے اور قدرت اسے مسافر بنا دے، ایسا مسافر جس کے قدم ہموار شہراء پر بھی لڑکھڑاتے پھر رہے ہوں، بالکل ویسے ہی جیسے صحرا کا کوئی مسافر بھٹک جائے جب اپنی پوری قوت سے آگے بڑھنے کے غرور میں سرپٹ گھوڑے دوڑاتا جائے۔ ہائے شومئی قسمت صدی کے اس مسافر کی کہ جب وہ اپنے آخری ہدف پہ پہنچتا ہے تو اسے معلوم پڑتا ہے کہ وہ گول گول گھومتا رہا اور در حقیقت کبھی اس مدار سے نکل ہی نہیں پایا جسے وہ ایک صدی پہلے پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ اس کی کوئی منزل نہیں تھی، وہ تو خود منزل تھا، اور اسے تسخیر کرنے والا خود بھی مسخر ہو کے اسی کے وجود کا حصہ بن گیا، اور اسے تسخیر کرنے والا خود بھی مسخر ہو کر اس کے وجود کا حصہ بن گیا۔ ایسی منزل کو کیسے چھوئے وہ مسافر جو اس کے وجود کا حصہ بن گئی ہو؟ وہ اس منزل کو نہ تو چھو سکتا ہے اور نہ ہی اس سے نکل سکتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں موجود ادھ کھلے خط میں اس کی موت کا سندیسہ آیا ہے، اور اس کا رنگ کورے لٹھے کی مانند سفید پڑا ہے، مر تو وہ ایک صدی پہلے ہی گیا تھا، اور اس کی میت بے گور و کفن گدوں کے محل میں پڑی رہی، اور اب اس ڈھانچے کے کفن دفن کا اہتمام ہوا ہے، اسے کافور سے غسل دے کر نئے لٹھے میں اس کی ناآسودہ آرزوؤں کی باقیات کو لپیٹا گیا ہے، اور سرخ گلاب کی پتیوں سے سجا کر اس کا جنازہ پچھتاوے کے قبرستان میں لے جایا جا رہا ہے۔ سب نماز جنازہ میں شرکت کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔